अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है कि सी सिंध का जो इस्लामिक स्टडी पेपर है और जो पेपर बनाने वाला है वो क्या सोचता है, उसका माइंड सेट क्या है। और मैं आपको एक रूल बताना चाहूँगा जिस पर मैंने भी काफ़ी काम किया था। नंबर वन रूल ये है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके बारे में चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन पर के सब्जेक्ट का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। और उनमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। नंबर थ्री, क्या पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब जो है वो क्वेश्चंस का जो वे है वो क्या चेंज हो रहा है या एज इट सेम वही है। नंबर फोर पर कि जितने बाकी हमारे एग्जाम्स हैं जैसे CSS, PMS और KPK PMS, क्या उनके इस्लामियत का पेपर का पैटर्न चेंज होता है या वही सेम रहता है, और न्यू डिफरेंट चीजें क्या हैं। इनके अलावा अगर कोई सिलेबस आपका मतलब एक बाउंड है, मतलब जो हम पढ़ते हैं वही पेपर में आता है, तो उनसे रिलेटेड जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉडर्न एप्लीकेशन भी हम कहते हैं उसे दूसरी लफ्जों में, कि आजकल जो हो रहा है उससे आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब आज का पेपर इस्लामिक है तो इस्लामी का टीचिंग स्टाइल, ज़कात है, और जो कुछ न्यू इश्यूज चल रहे हैं खास करके क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, AI, ठीक है। और भी काफी सारे मसाइल हैं वुमेन्स के हवाले से, या बाकी जितनी भी चीजें वगैरह हैं, इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड। तो क्या कहना चाहता है वो, ये बहुत जरूरी है। चाहे CSS के पेपर्स हो, चाहे PMS के पेपर हो, चाहे SCCC का पेपर हो। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में आइडिया नहीं है, आपको सिलेबस आपने उसका रीड रीड नहीं किया, पास पेपर्स को आपने एनालाइज नहीं किया, तब तक शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में वो हमसे क्या पूछना चाहता है। ये चीजें बहुत जरूरी है। तो आज हम थोड़ा सा उसे एनालाइज करेंगे और फिर साथ में मैं आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस बता दूंगा और इस्लामिक स्टडी के भी। अब क्या रह गया, जितने भी हमने पेपर्स निकाले हैं 2020 से लेकर 2024 तक, तो उसमें काफी सारे जो है ना वो कैंडिडेट यही पूछते हैं इस्लामिक टीचिंग विद मॉडर्न चैलेंजेस के साथ, हर साल पेपर में ही आता है। 2020 की बात करें तो उसमें इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी के बारे में पूछा गया था, एक्सट्रीज्म, प्रॉब्लम मुस्लिम उम्मा और इश्तिहाद के बारे में डिस्कस किया गया था। फिर 2021 में का जो पेपर था उसमें वुमेन राइट्स के बारे में, पीस विद एक्सट्रीमिज्म के बारे में, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, रिलीजियस हार्मोनी, ज़कात और डोमेस्टिक वायलेंस, एक्सट्रीम और सेक्टरिज्म के बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है। और पीस बिल्डिंग। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी जो एप्लीकेशंस हैं वो प्रॉफिटहुड के हवाले से, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ थी, जैसे पीस के हवाले से, या टीचिंग के हवाले से, या लीडर क्वालिटी के हवाले से, जो है वो उनको अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस तरह से देख रहे हैं, मतलब कैसे हम उसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उनको किस तरह से प्रॉपर जो है वो बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, मीसा के मदीना फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इस्लामिक था, एक कानून बनाया गया था। तो आज के दौर में ह्यूमन राइट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, मिनोरिटी राइट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनकी नॉलेज बहुत जरूरी है। अब ये तो हमने पेपर 4 साल जो पिछले पेपर्स हो चुके हैं CC के, हमने उनके बारे में ये देखा। अब चेंज क्या हो रहा है। अब CC में एक इम्पोर्टेंट बात है कि वो एग्जामिनर जो है ना, खास करके वो कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। खास करके जैसे कंपेयर करें वुमेन्स बिफोर आफ्टर इस्लाम के बारे में, डिफरेंट बिटवीन, ठीक है, जिहाद और कत्ल के हवाले से, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द अबू बकर, जो खुलफा राशिदीन थे, या उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बारे में, या पीस विद एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, रिलीजियस मॉडर्न सोसाइटी के हवाले से। और ये एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम पास्ट पेपर्स का कंपैरिजन करेंगे तो उनमें खास करके उसके बाद फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड जो करंट इश्यूज हैं इस्लामिक प्रोस्पेक्ट के हवाले से,
ان پر کافی انہوں نے جو وہ نا کوشچن پوچھے ہیں ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی پیپرس میں. مثال کے طور پر ریلیجیس انٹالرنس، گڈ گورننس، اکاؤنٹبلٹی، ڈومیسٹک وائلنس، سیکٹرین، پیس بلڈنگ، اکانومک جسٹس، یہ سارے نا وہ یہ انڈیکیٹرس ہیں وہ ایکسپیکٹڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسے پڑھنا ہے. فار ایگزامپل جیسے یونائٹڈ نیشن کے SDG گولس ہیں، پاکستان ماڈرن چیلنجز، اسلامک سولوشن. اور کوشچن کا ٹائپ کیا ہے؟ اب خاص کر کے جو ریئر کوشچنس پوچھتے ہیں وہ یہ رائٹ نوٹ آن، لیکن اب جو ہے وہ اینالائز، ڈسکس، کریٹیکل، ایوولویٹ، اسس، ایکسپلین وتھ ایگزامپلس، یہ ہے. تو اس سے ہم کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو ایک اسٹرانگ انڈیکیٹر چاہیے. انالیٹیکل ایٹسا لکھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ ہائر دین ڈسکرپٹیو کے بجائے ہمیں اچھی نالج اور بہت ساری چیزوں پر کام کرنا ہوگا. اور لاسٹ میں نے آپ کو نا ایک آنسر کا طریقہ کار بتایا کہ آپ ایک آنسر کو کس طرح سے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو 15 موسٹ ایکسپیکٹڈ کوشچن جو میں نے پیپر کا انالائز نکالا ہوا ہے. اس میں اسلامک لا کے حوالے سے ٹھیک ہے، اس میں کنٹمپریری سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک پرابلم پاکستان ایز اے ریفرنس کے طور پر پاکستان ایشوز کے بارے میں آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسلامک پرووائڈ کس طرح سے کمپلیٹ فارم دیتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے کرٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے. اسلامک ہیومن رائٹس کمپیرزن کرنا ہے یونیورسل ڈکلیریشن جو ہیومن رائٹس لا ہے اس کے حوالے سے. پھر ڈسکس انوائرمنٹل پروٹیکشن اسلام میں اور قرآن اور سنہ کے مطابق کیا سجیسٹ کرا ہے اسلامک سولوشن کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کو کیسے ختم کریں. اور پھر جو پرنسپل ہیں گڈ گورننس، اکاؤنٹبلٹی کی، رول آف لا کے، وہ کس طرح سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو کرپشن ہے کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے انالائز اسلامک اکانومک سسٹم اور جو زکوٰۃ، عشر، وقف ہے، پروبیشنز، ربا ریڈیوس کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں پاورٹی اور جو ہمارے پاس انیکوالٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ڈسکرائب ہم نے کرنا ہے چارٹر آف مدینہ ایز اے فرسٹ کانسٹیٹیوشن، ڈسکس کرنا ہے جو ریلیونس ابھی ریلیجیس ہارمونی پیدا ہو رہی ہے، پیسفل کویکسٹنس ان ماڈرن سوسائٹی کے حوالے سے آپ نے کیسے دیکھنا ہے. دین اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈسکس رائٹس ریسپانسبلٹیز وومن ان اسلام، ہاؤ ڈز اسلامک انشور ڈگنیٹی پروٹیکشن امپاور آف وومن، اور ایکسپلین دا کانسیپٹ آف ماڈرن، ٹھیک ہے، ان اسلام، ہاؤ کین اٹ ہیلپ ایلیمنٹ ایکسٹریزم ان سیکٹریزم کے حوالے سے. پھر ڈسکس جو پروفیٹ کی لائف تھی آئیڈیل ایز اے لیڈرشپ کے حوالے سے، ڈپلومیٹک اور جو کانفلکٹ ریزولوشن آج کل چل رہے ہیں اس میں ہم نے کنٹمپریری ایگزامپل کے طور پر اس سے حل یعنی کچھ سجیشنس میں کیا کریں گے. اور اجتہاد اور اجماع میں کنٹمپریری ایشوز جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بایو ایتھکس اینڈ ڈیجیٹل اکانومی اور سوشل میڈیا کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے ریفرنس وغیرہ دینے. پھر منورٹی رائٹس کے حوالے سے ان اسلام میں کیا ہے، اور چارٹر آف مدینہ کے مطابق ماڈرن کانسٹیٹیوشن گارنٹی پاکستان میں کیا دے رہی ہے. اور ان کے علاوہ فیملی ان اسلام سسٹم کیا ہے، پلاننگ، کازل فیملی کے حوالے سے، سولوشنس کے حوالے سے، اور ایتھنکسٹی، یونیورسل میسج آف ہولی قرآن کیا ہے اور اسے کس طرح سے کنسیڈر کر سکتے ہیں ساری انسان ذات کے حوالے سے. پھر سوشل جسٹس جو ہے ان اسلام میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اسلام کیا ایڈریس کرتا ہے پاورٹی، انیکوالٹی اور اکانومک انجسٹس کے حوالے سے. پھر جو رائٹ ڈیوٹیز ہیں مسلم سٹیزن کی اسلامک اسٹیٹ میں اس سے ہم کس طرح ٹیچنگ پروموٹ کر سکتے ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، 90% چانسز ہیں مطلب ان میں یہ کچھ یہ وہ سارے ٹاپکس ہیں جن پر ہم نے کچھ کنسنس بنایا ہے. ٹھیک ہے. 10 ٹاپک ہے جس پر 90% آپ کے کوشچنس ان ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی آئیں گے. اب دوسرا سوال کہ سر ہم اگر 60-70 نمبر کی تیاری کریں اور اچھے سے نمبر لیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ڈیفینیشنس عربک اور اسکالر جو ہمارے ہیں عربک آیات وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اسکالرس وغیرہ کا ریلیونٹ قرآن ورسز عربک میں آپ لکھنا ہے ٹرانسلیشنس اور ایکسپلینیشنس آپ نے کرنی ہے، اتھینٹک حدیث وغیرہ. اس کے علاوہ دوسری جو سب سے کم چیز ہم یوز کریں، ہم خاص کر کے کریم جان چغتائی کی بک پڑھتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ایک اور آتھر ہیں چدڑ کی، اقبال چدڑ کی بک پڑھتے ہیں. تو ان کے علاوہ آپ کے پاس بہت زیادہ اسکالرس ہیں، آپ ان کی کوٹ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بچے 2 بکس سے ریلیٹڈ زیادہ تر پڑھتے ہیں تو نمبرس بھی کم آتے ہیں اور یہ چیزیں بھی بہت کم رہی ہیں. اس لیے آپ الغزالی
ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ محمد اسد، یوسف القرباردی، یا جو ہے وہ ابو المتوردی، اور علامہ اقبال ہو گئے، یا سر سید احمد خان کی بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں چیزیں، ان کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہیں۔ اور اس ساتھ ساتھ آپ نے جو ویسٹرن فلاسفرس ہیں ان کی جو کوٹس وغیرہ ہیں، پازیٹیو جو کوٹس وغیرہ ہیں ان ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ وہ بھی ایڈ کریں، تو شاید آپ کا جو کوشچن ہے نا وہ اٹمپٹ وہ ایک یونیک بن جائے گا۔ مطلب آپ باقی سے بہت اچھا ویو دیں گے، اور اپنے پراپر جو ہے وہ چارٹس وغیرہ بنانے ہیں، فلو چارٹس وغیرہ، وہ بھی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اور میں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مجھے میسج کر دے، میں ان کو چارٹس وغیرہ سینڈ کر دوں گا کہ آپ نے کس طرح چارٹس بنانے کوشچنس میں۔ ان کے علاوہ ہسٹوریکل ایگزامپل بہت ضروری ہے اسلامک اسٹڈی میں۔ ہماری کتاب میں بہت کم ایگزامپلس وغیرہ ہیں، ہم نے بھی بکلیٹ وغیرہ بنائی ہے، اس میں بھی کافی ریفرنس مورن کانسیپٹ سارے ایڈ کیے ہیں۔ اگر آپ کو وہ بکلیٹ چاہیے تو وہ ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے۔ اس میں خلفاء راشدین اسلامک سویلائزیشن پروفٹ ایریا کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ میں ہم نے کنٹمپریری کیسز ریٹ میں پاکستان اور گلوبل لیول کے ایشوز وغیرہ ہیں، اور ریلیونٹ رپورٹس وغیرہ اگر آپ کے پاس ایس ٹی جی گولس کے حوالے سے، مطلب کوشچن میں اگر وہ اپلیکیبل ہے کہ آپ اس پہ وہ اپلائی کر سکے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ لاسٹ میں اپنے کریٹیکل اینالائز کا ضرور پیراگراف اس میں ایڈ کرنا ہے۔ دین آپ کے پاس پالیسی ریکمنڈیشن اگر اویلیبل ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اسکپ کر دیں۔ دین آپ فوراً جو ہے وہ آپ نے کنکلوژن ایڈ کرنا ہے۔ یہ ایک پیورلی اتھینٹک کوشچنس کا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ اسے پرفیکٹ بنائیں گے تو آپ کا بن جائے۔ ہم نے بھی اس میں آج یہ جو گیس پیپر ہے یہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، اور کوشچنس بھی ہم نے 30+ اٹیمپٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو وہ بھی چاہیے تو وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔